اس کا وجود سنگ مرمر سے بنے کسی مجسمے کی طرح ساکت تھا، مگر دل پسلیوں کے قفس میں کسی بیتاب پرندے کی طرح پھڑپھڑا رہا تھا۔ بھاری کامدار سرخ جوڑا، کلائیوں میں سونے کے کنگن اور ماتھے پر جھومر، وہ ہر زاویے سے ایک مکمل دلہن لگ رہی تھی، سوائے اپنی آنکھوں کے۔ ان آنکھوں میں نہ کوئی خواب تھا، نہ خوشی، بس ایک گہری ٹہری ہوئی بے یقینی تھی۔ کوئی سوزی اور ریز شاہانہ کمرے میں بیٹھی تھی جو کسی محل کا حصہ معلوم ہوتا تھا، مگر اسے یہ کمرہ اپنی زندگی کا سب سے خوبصورت قید خانہ لگ رہا تھا۔ 23 سالہ نور نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ اس کی زندگی کا سب سے اہم دن اس طرح آئے گا۔ وہ ایک متوسط گھرانے کی پڑھی لکھی باادب لڑکی تھی جس کے خواب بہت بڑے نہیں تھے، وہ بس اپنے والدین کی عزت اور خوشی چاہتی تھی، اور آج وہ ان کی عزت کی خاطر ہی اس رشتے میں بھن گئی تھی۔ یہ شادی اس کی مرضی سے نہیں بلکہ ایک وعدے کی تکمیل تھی۔ اس کے دادا نے مرنے سے پہلے اپنی جگری دوست اور علاقے کے سب سے بڑے جاگیردار سکندر خان سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اپنی پوتی کی شادی ان کی اکلوتے پوتے سے کریں گے، اور وہ پوتا شاہ میر خان، ایک ایسا نام جس سے پورا علاقہ کانپتا تھا۔ شاہ میر خان 26 سال کی عمر میں ایک لیجنڈ بن چکا تھا۔ کاروبار میں اس کی ذہانت اور فیصلوں کی جتنی دھاک تھی، اس سے کہیں زیادہ اس کے غصے اور سخت طبیعت کا خوف تھا۔ وہ ایک ایسا شخص تھا جس کے چہرے پر جذبات کا گزر نہیں ہوتا تھا۔ اس کی آنکھیں کسی عقاب کی طرح تھی جو اپنے شکار کو چیر پھاڑ دیتی تھی۔ نور کے اماں ابا گاؤں میں رہتے تھے، اس کی ایک چھوٹی بہن بھی تھی، اور ان سب رشتوں کی نور کو بے حد کمی محسوس ہو رہی تھی۔ کمرے میں دروازہ ایک بھاری آواز کے ساتھ کھلا اور نور کا دل حلق میں آ گیا۔ اس نے نظریں نہیں اٹھائی مگر اپنے بھاری لہنگے کے کنارے کو انگلیوں سے مسلنے لگی۔ وہ جانتی تھی کہ کون آیا ہوگا۔ قدموں کی آہٹ اس کے قریب قریب آتی گئی اور پھر اس کے بالکل سامنے آ کر رک گئی۔ اس پرفیوم کی مخصوص تیز اور مردانہ خوشبو نے اس کی نتنوں سے ٹکرا کر اسے اپنے وجود کا حصہ دلایا۔ سر اٹھاؤ، ایک گہری باری اور حکمرانہ آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ نور نے ہمت کر کے پلکیں اٹھائی۔ وہ شخص اس کے سامنے کھڑا تھا، سیاہ شلوار قمیض میں کڑائی والی واسکٹ پہنے۔ اس کی شخصیت میں ایک ناقابل بیان روب تھا۔ اس کا چہرہ کسی یونانی دیوتا کی طرح تراشا ہوا تھا، مگر تاثرات پتھر کی مانند سخت تھے۔ اس کی آنکھوں میں نور کو اپنے لیے کوئی جذبہ نظر نہیں آیا، نہ محبت نہ نفرت، بس ایک سرد لاتعلقی تھی۔ یہ نکاح میرے دادا کی آخری الفاظ کی لاج رکھنے کے لیے ہوا ہے، شاہ میر اس کے قریب صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولا تھا۔ اس کا لہجہ اتنا سپاٹ تھا جیسے وہ کوئی بزنس ڈیل کر رہا ہو۔ میں وعدوں کا پابند ہوں، اس لیے تم اس گھر میں ہو، اس کمرے میں میری بیوی کی حیثیت سے رہو گی۔ نور خاموشی سے اس کی باتیں سنتی رہی، لیکن اس نے ایک لمحے کا وقفہ لیا اور نور کی آنکھوں میں جھانکا۔ مجھ سے کسی قسم کی محبت، کسی جذبے، کسی رشتے کی امید مت رکھنا۔ میرے لیے یہ شادی صرف ایک ذمہ داری ہے، ایک بوجھ ہے جسے میں نے اٹھایا ہے۔ تم اپنی زندگی میں آزاد ہو جب تک تمہارے کسی قدم سے خاندان کی عزت پر حرف نہ آئے۔ یہ الفاظ نہیں تھے، پگھلا ہوا سیسا تھا جو نور کے کانوں میں اتر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو کی ایک پتلی سی تہ ابھر آئی جسے اس نے بڑی مشکل سے ضبط کیا۔ میری زندگی کے اپنے اصول ہیں، مجھے اپنی چیزیں اپنی جگہ پر ہی پسند ہے، میری ذاتی زندگی میں مداخلت کی کوشش کبھی مت کرنا۔ وہ وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا، اس کی آواز میں اب واضح تنبیہ تھی۔ اس نے الماری سے اپنے کپڑے نکالے اور واش روم کے جانے پڑ گیا۔ اور ہاں، اس کمرے میں 2 حصے ہیں، وہ صوفہ اور وہ اسٹڈی والا حصہ میرا ہے، اور یہ بیڈ اور ڈریسنگ ٹیبل تمہارا۔ ہم ایک چھت کے نیچے 2 اجنبیوں کی طرح رہیں گے۔ دروازہ بند ہونے کی آواز کے ساتھ ہی نور کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ ایک گرم آنسو اس کی گال پر بہہ نکلا۔ وہ کس شخص سے بیاہی گئی تھی جو محبت کو بوجھ اور رشتے کو ذمہ داری سمجھتا تھا؟ اسے لگا جیسے اس کی سانسیں رک رہی ہیں۔ اسے بے اختیار کھڑکی کی طرف دیکھا جہاں سے باہر گھنا اندھیرا نظر آ رہا تھا۔ اس کی زندگی بھی تو اس اندھیرے کی طرح ہی تو تھی۔ وہ اٹھی اور کھڑکی کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ ٹھنڈی ہوا اس کے چہرے سے ٹکرائی تو اسے کچھ سکون ملا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ آنے والا کل
اس کے لیے کیا لائے گا، مگر آج کی یہ رات اس کی زندگی کی سب سے طویل اور بھیانک رات تھی۔ اس شخص کی جنون اور شدت سے کیسے نپٹے گی جسے اپنی بیوی تو مانتا تھا مگر اس رشتے کو قبول کرنے کو تیار نہیں تھا۔ اس کا مستقبل ایک بند گلی کی طرح تھا جس کا کوئی سرا نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ صبح کی پہلی کرن کے ساتھ ہی جب نور کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو صوفے پر ہی پایا اور رات بھر جاگتی رہی تھی اور نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ کمرہ خالی تھا، شامر شاید جا چکا تھا۔ اس نے ہمت کر کے خود کو سنبھالا، وہ اس طرح ہار نہیں مان سکتی تھی، یہ اس کے والدین کی عزت کا سوال تھا۔ اسے جلدی سے شاور لیا اور ایک سادہ سا لباس پہن کر وہ تیار ہو گئی۔ جب وہ کمرے سے باہر نکلی تو کمرے کی وسعت اور شان و شوکت دیکھ کر وہ دھنگ رہ گئی۔ ہر چیز اپنی جگہ پر نفاست سے رکھی ہوئی تھی۔ وہ ڈرتے ڈرتے سیڑھیاں اتر کر ڈائننگ ہال میں پہنچی تو وہاں ایک لمبی میز پر گھر کے تمام افراد موجود تھے۔ سکندر خان، شاہمیر کے دادا جو اب کافی بزرگ ہو چکے تھے، مرکزی کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے چہرے پر ایک نرم مسکراہٹ تھی۔ شاہمیر اپنے والد کے ساتھ بیٹھا بزنس پر کوئی گفتگو کر رہا تھا اور اس کے چہرے پر وہی سنجیدگی تھی جو وہیں میز پر ایک اور چہرہ بھی تھا جو نور کو مسلسل ناگواری سے گھور رہا تھا۔ وہ تھی فریال، شاہمیر کی پھپھو کی بیٹی۔ فریال ایک انتہائی ماڈرن اور مغرور لڑکی تھی اور وہ بچپن سے ہی شاہمیر کی منگیتر ہونے کا خواب دیکھتی آ رہی تھی، اور وہ حال ہی میں باہر سے تعلیم مکمل کر کے آئی تھی اور والدین کے انتقال کے بعد ان کے ساتھ ہی رہتی تھی۔ نور کی آمد نے اس کے سارے خواب چکنا چور کر دیے تھے۔ آؤ بیٹی، یہاں بیٹھو، سکندر خان نے شفقت سے اسے اپنے پاس بلایا۔ نور جھجکتی ہوئی ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ دیکھا شاہمیر، میں نے کہا تھا نا کہ تمہارے لیے نور ہی سب سے زیادہ بہترین انتخاب ہے، دادا نے فخر سے کہا۔ شاہمیر نے کوئی جواب نہیں دیا، بس ایک نظر نور پر ڈالی اور اپنی کافی پینے لگا۔ نانا جان، زمانہ بدل گیا ہے، اب شرافت اور سادگی سے گھر نہیں چلتے، سٹیٹس اور کلاس بھی کوئی چیز ہوتی ہے، فریال نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ اس کا اشارہ واضح طور پر نور کی طرف تھا۔ اس سے پہلے کہ نور کچھ کہتی، شاہمیر کی باری آواز گونجی۔ فریال، ناشتے پر صرف ناشتے کی بات ہوتی، فضول باتیں نہیں ہوتی۔ اس کی آواز میں ایسی سختی تھی کہ فریال کا منہ بن گیا اور وہ خاموش ہو گئی۔ نور حیران تھی کہ شاہمیر نے اس کی طرفداری کیوں کی، مگر پھر اس نے سوچا کہ شاید اسے اپنے خاندان کی عزت عزیز ہے، اسی لیے وہ کسی کو بھی اپنی بیوی کی تذلیل کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ ناشتے کے بعد شاہمیر اٹھ کر آفس جانے کے لیے تیار ہونے لگا تھا۔ نور بھی اپنے کمرے میں آ گئی۔ وہ کمرے کا جائزہ لے رہی تھی کہ اس کی نظر اسٹڈی ٹیبل پر پڑی جو پوری طرح بکھرا ہوا تھا۔ فائلز، کاغذات اور کتابیں بے ترتیبی سے پڑی ہوئی تھی۔ نور کو صفائی اور ترتیب پسند تھی۔ اسے جو سوچا کہ شاید شاہمیر کو برا نہ لگے، اس نے ہمت کر کے میز کو سمیٹنا شروع کر دیا۔ اس نے سارے کاغذات ترتیب سے رکھے، فائلیں بند کی اور کتابوں کی شیلف میں لگا دیا۔ ابھی وہ یہ کام کر ہی رہی تھی کہ شاہمیر کمرے میں داخل ہوا۔ میز کو صاف اور منظم دیکھ کر اس کے چہرے پر تعریف کے تاثرات آنے لگے اور ایک دم شدید غصہ چھا گیا۔ یہ کیا کیا تم نے؟ وہ دہاڑا۔ نور اس کے اچانک غصے سے سہم گئی۔ وہ میز بکھرا ہوا تھا تو کس نے کہا تھا تمہیں میری چیزوں کو ہاتھ لگانے کے لیے؟ وہ اس کی طرف بڑھا، اس کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو رہی تھی۔ میں نے کل رات تم سے کہا تھا نا کہ میری ذاتی زندگی اور میری چیزوں سے دور رہنا، مجھے لگا آپ کو اچھا لگے گا۔ نور کی آواز کانپ رہی تھی۔ تم کیا سوچتی ہو؟ اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس نے میز پر پڑی ایک فائل اٹھا کر غصے سے زمین پر پٹک دی۔ آئندہ میری کسی چیز کو بھی چھونے کی ہمت مت کرنا۔ تم اس گھر کی بہو ہو، نوکرانی نہیں جو صفائیاں کرتے پھرو۔ اس کے الفاظ نور کے دل پر لگے تھے۔ آنکھوں میں آئی نمی کو ضبط کر گئی۔ اس نے ہمت کی اور سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں نے صرف ایک بیوی ہونے کے ناطے آپ کی مدد کرنے کی کوشش کی تھی۔ اگر آپ کو اپنی چیزیں اتنی ہی عزیز ہے تو انہیں سنبھال کر رکھا کرے نا۔ اور میں اس گھر کی بہو، آپ کی قیدی نہیں۔ آپ مجھ پر اس طرح چیخیں گے؟
اس کے لہجے میں ایسی خودداری اور غیر متوقع ہمت تھی کہ شامر ایک لمحے کے لیے ساکت ہو گیا۔ آج تک کسی نے اس سے اس لہجے میں بات کرنے کی جرت نہیں کی تھی۔ وہ کچھ کہنے ہی والا تھا کہ اس کے فون کی گھنٹی بجی۔ اس نے غصے سے فون اٹھایا اور بات کرتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا۔ نور وہیں کھڑی رہ گئی تھی۔ اس نے شامر کو پہلی بار چیلنج کیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا، مگر وہ اپنی عزت نفس کو اس طرح پامال ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ آج ان کے درمیان پہلی جنگ کا آغاز ہو چکا تھا، ایک ایسی جنگ جو انا، غصے اور شاید چھپے ہوئے جذبات کی تھی۔ اس دن کے بعد کمرے میں ایک عجیب سی کشیدگی چھا گئی تھی۔ شامر اور نور ایک ہی چھت کے نیچے رہتے تھے، مگر ان کے درمیان ایک نادیدہ دیوار کھڑی ہو گئی تھی۔ شامر اس سے پہلے بھی زیادہ لا تعلق ہو گیا تھا اور نور بھی اپنی حد میں ہی رہتی تھی۔ وہ صبح اٹھتی، ناشتہ بنواتی، دادا جان کے ساتھ وقت گزارتی اور پھر اپنے کمرے میں کتابوں کے ساتھ وہ گم ہو جاتے۔ اس نے شامر کے حصے میں جانا ہی چھوڑ دیا تھا۔ ایک ہفتے بعد گھر میں ایک بڑی ڈنر پارٹی کا اہتمام کیا گیا۔ وہ پارٹی شامر کے بزنس پارٹنر اور شہر کے معززین کے لیے تھی۔ نور اس پارٹی میں نہیں جانا چاہتی تھی، مگر شامر نے اسے حکم دیا تھا کہ وہ اس کے ساتھ چلنا ہوگا۔ یہ پارٹی میرے لیے بہت اہم ہے، میں نہیں چاہتا کہ لوگ میری بیوی کی غیر موجودگی پر سوال اٹھائیں۔ کیا رہنا؟ اس نے بغیر اس کی طرف دیکھے ہوئے کہا اور چلا گیا۔ نور نے گہرا سانس لیا۔ اس نے ایک ہلکے نیلے رنگ کا خوبصورت لباس پہنا۔ وہ زیادہ تیار نہیں ہوئی تھی، مگر اس کی سادگی میں بھی ایک ایسی کشش تھی کہ دیکھنے والا نظر نہیں ہٹا سکتا تھا۔ جب وہ تیار ہو کر نیچے آئی تو شامر لاؤنج میں ہی کسی سے فون پر بات کر رہا تھا۔ اس کی نظر جیسے ہی نور پر پڑی، وہ ایک لمحے کے لیے بولتا بولتا رک گیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک ابھری تھی اور پھر فوراً سے وہ غائب ہو گئے۔ اس نے فون بند کیا اور وہ اس کے پاس آیا۔ چلو، اس کا لہجہ اب 20 پارٹ تھا۔ پارٹی میں ہر طرف چکا چوند روشنی اور کہکے تھے۔ نور اس ماحول میں خود کو بہت اجنبی محسوس کر رہی تھی۔ شامر اسے سب سے ملواتا رہا۔ میری بیوی نور شامر شاہ۔ ہر بار اپنے نام کے ساتھ اس کا نام سن کر نور کے دل میں ایک عجیب سی لہر اٹھتی۔ وہی فریال بھی اپنی دوستوں کے گروپ کے ساتھ کھڑی تھی۔ اس نے نور کو دیکھا اور اس کے چہرے پر ایک عجیب سی شریر مسکراہٹ ابھری۔ وہ اپنے گروپ کے ساتھ نور کے پاس آئی۔ ہیلو نور جی۔ اس نے جو نور جی کہا تھا اس میں ایک گہرا طنز تھا۔ اب تو بالکل کھوئی کھوئی سی لگ رہی ہیں۔ ظاہر ہے آپ کو ایسی ماحول کی عادت جو نہیں ہے، اس نے اونچی آواز میں کہا تاکہ آس پاس کے لوگ بھی سن لیں۔ نور نے مسکرا کر جواب دیا، نئی جگہ ہے اور نئے لوگوں کے ساتھ ایڈجسٹ ہونے میں تھوڑا وقت تو لگتا ہی ہے۔ ویسے سنا ہے آپ نے یونیورسٹی میں ٹاپ کیا تھا، کس سبجیکٹ میں؟ ہوم اکنامکس۔ فریال کی ایک دوست نے کہکا لگایا، میں نے بزنس ایڈمنسٹریشن میں ماسٹر کیا ہے۔ نور نے پرسکون لہجے میں جواب دیا، مگر اس کا دل اندر سے دکھ رہا تھا۔ اوہ واقعی؟ فریال نے حیرت کا ڈرامہ کیا۔ پھر تو آپ کو شامر کے بزنس میں دلچسپی لینی چاہیے، اگرچہ آپ جیسی گھریلو لڑکیوں کے لیے یہ سب سمجھنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ یہ ماضی تذلیل تھی۔ نور کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ وہ کچھ کہنے ہی والی تھی کہ شامر جو اپنے ایک پارٹنر سے بات کر رہا تھا ان کے پاس آ گیا۔ فریال، میرے مہمان یہاں ہیں، بہتر ہوگا کہ تم بھی ان کے ساتھ مہمانوں جیسا سلوک کرو۔ اس کی آواز میں برف جیسی ٹھنڈک تھی، مگر اس میں چھپی وارننگ سب نے ہی محسوس کی تھی۔ فریال کا چہرہ اتر گیا۔ وہ کچھ کہے بغیر وہاں سے کھسک گئے۔ شامر نے نور کی طرف دیکھا، کیا تم ٹھیک ہو؟ یہ اس کی طرف سے غیر متوقع سوال تھا۔ نور نے صرف سر ہلایا۔ ان لوگوں کی باتوں پر دھیان مت دو، یہ دنیا ایسی ہی ہے۔ یہ کہہ کر وہ واپس اپنے مہمانوں کی طرف متوجہ ہو گیا۔ نور اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ وہ سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی کہ یہ شخص کیا ہے۔ اسے اپنی بیوی مانتا نہیں تھا، مگر اس کی تذلیل برداشت بھی نہیں کرتا تھا۔ اس کی حفاظت کرتا تھا، مگر فاصلہ بھی رکھتا تھا۔ اس کا رویہ ایسی پہیلی تھی جسے نور سلجھا ہی نہیں پا رہی تھی۔ پارٹی ختم ہونے کے بعد جب وہ واپس کمرے میں آئے تو نور نے خاموشی سے کپڑے بدلنے وہ چلی گئی۔ جب وہ واپس آئی تو شامر بالکنی میں کھڑا
सिगरेट पी रहा था। आज जो कुछ हुआ, नूर ने हिम्मत करके बात शुरू की। उसके लिए शुक्रिया। शामिर पलटा और उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी। शुक्रिया की जरूरत नहीं है, तुम मेरी बीवी हो और कोई भी शामिर खान की बीवी की बेइज्जती नहीं कर सकता। ये मेरी इज्जत का सवाल है, तुम्हारा नहीं। उसके अल्फाज ने नूर के दिल में जो एक छोटी सी उम्मीद की किरण पैदा की थी, उसे बुझा दिया। वो हमेशा हर बात को अपनी अना और इज्जत से क्यों जोड़ लेता था? क्या उसके लिए नूर की कोई अहमियत नहीं थी? वह खामोशी से बेड की तरफ बढ़ गई और आंखें बंद करके लेट गई, मगर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसे आज शिद्दत से एहसास हुआ था कि वो शख्स उसके लिए सिर्फ एक स्टेटस सिंबल है, वो उससे ज्यादा कुछ नहीं। अगले कुछ दिन खामोशी और तनाव में ही गुजरे थे। नूर ने खुद को घर के कामों और दादा जान की देखभाल में मसरूफ कर लिया था। सिकंदर खान को वो बहुत अच्छी लगने लगी थी। वो अक्सर उससे बातें करते और उसे अपनी जवानी के किस्से सुनते थे। नूर को भी उनके साथ वक्त गुजार कर अपनायत का एहसास होता। शामिर अपने मामूलात में गुम था। सुबह ऑफिस जाता और देर रात तक वापस आता। उन दोनों के दरमियान गुफ्तगू ना होने के बराबर थी। एक रात मौसम अचानक बहुत खराब हो गया। तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश होने लगी। नूर को बचपन से ही तूफानी रातों और बादलों की गर्ज से खौफ आता था। वो कमरे में अकेली थी और शाहमीर अभी तक घर नहीं आया था। हर बार जब बिजली कड़कती, वो डर कर अपनी आंखें मीच लेती। उसका दिल बुरी तरह धड़क रहा था। रात के तकरीबन 1 बजे जब बारिश अपने अरूज पर थी, कमरे का दरवाजा खुला और शाहमीर अंदर दाखिल हुआ। वो बुरी तरह भीगा हुआ था। उसने नूर को देखा जो सोफे पर घुटनों में सर दिए बैठी कांप रही थी। तुम अंदर जाग रही हो? उसने हैरत से पूछा। नूर ने सर उठाया। उसकी आंखों से खौफ से फैदूम थी। वो मुझे डर लग रहा है, उसकी आवाज मुश्किल निकली। शामिर ने एक लम्हे के लिए उसे देखा। उसके चेहरे पर पहली बार नूर ने गुस्सा या लातल्लुकी के अलावा कोई और तासुर देखा, शायद फिक्र का। बच्चों वाली हरकतें, वो बड़बड़ाया, मगर उसके लहजे में सख्ती नहीं थी। वो कपड़े बदलने के लिए वॉशरूम में चला गया। जब वो वापस आया तो नूर अब भी उसी तरह बैठी थी। बाहर एक बार फिर जोर से बादल गरजा और नूर ने बेकार चीख मारकर कानों पर हाथ रख लिए। शामिर ने एक गहरी सांस ली। वो इसके पास आया और सोफे के दूसरे किनारे पर बैठ गए। सिर्फ बारिश हो रही है, कोई भूत नहीं आ गया। उसने उसे नॉर्मल करने की कोशिश की। मुझे गर्द चमक से बहुत डर लगता है, उसने सच बता दिया। शामिर कुछ देर खामोश बैठा रहा, फिर वो उठा और किचन की दारी तरफ चला गया। कुछ देर बाद वो वापस आया तो उसके हाथ में 2 कॉफी के मग थे। उसने एक मग नूर की तरफ बढ़ाया। ये पियो, अच्छा लगेगा। नूर ने हैरत से उसकी तरफ देखा। शाहमीर खान, जो उससे सीधे मुंह बात नहीं करता था, आज उसके लिए कॉफी बना कर लाया था। उसने कांपते हाथों से मग को पकड़ लिया था। गर्म मग की हरारत उसकी ठंडी उंगलियों को सुकून दे रही थी। वो दोनों खामोशी से कॉफी पीते रहे। बाहर बारिश अब भी बरस रही थी, मगर अब नूर को इतना डर नहीं लग रहा था। शामिर की मौजूदगी का एहसास उसे तहफ्फुज़ दे रहा था। तुम हमेशा से ही ऐसी हो, डरपोक? शामिर ने खामोशी को तोड़ा। मैं डरपोक नहीं हूँ, बस कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जो परेशान करती है, नूर ने आहिस्ता से जवाब दिया था। वो बस इतना ही बोला। कॉफी खत्म करने के बाद वो उठने लगा। अब सो जाओ, सुबह हो गई। वो अपने बेड की तरफ जाने ही वाला था कि नूर ने भीगता हुए उसे पुकारा। शामिर। वो रुका और पलट कर उसे देखा। क्या आप यही बैठ सकते हैं जब तक मुझे नींद ना आ जाए? उसने बहुत हिम्मत करके पूछा था। उसे खुद अपनी दरख्वास्त पर शर्मिंदगी हो रही थी, मगर इसका खौफ इसकी शर्मिंदगी पर हावी था। शामिर ने उसे चंद लम्हे बगौर देखा। उसके चेहरे पर कोई तासुर नहीं था, मगर उसने इनकार भी नहीं किया। वो वापस सोफे पर आकर बैठ गया और अपनी आंखें बंद कर दी। नूर ने शुक्रगुजारी से उसे देखा और बेड पर जाकर बैठ गई। उसकी मौजूदगी का एहसास इतना गहरा था कि नूर का सारा खौफ जाता रहा। वो नहीं जानती थी कि ये उसकी थकावट थी या शामिर के साथ का कुछ, मगर कुछ ही देर में वो एक पुरसुकून नींद सो गई।
جب شامیر نے آنکھیں کھولی تو صبح کی روشنی کمرے میں پھیل چکی تھی، بارش تھم گئی تھی۔ اس نے نور کی طرف دیکھا جو معصومیت سے سو رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک سکون تھا، نہ جانے کیوں اسے سوتے ہوئے دیکھ کر شامیر کے دل میں ایک عجیب سی ناآشنا سا احساس پیدا ہوا تھا، ایک ایسا احساس جس سے وہ خود بھی واقف نہیں تھا۔ اس نے جلدی سے نظریں ہٹائی اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ اپنے دل میں پیدا ہونے والے اس نئے جذبے سے خوفزدہ تھا۔ وہ کسی بھی قیمت کی کمزوری کو اپنی زندگی میں جگہ نہیں دینا چاہتا تھا، اور یہ لڑکی اس کی سب سے بڑی کمزوری بنتی جا رہی تھی۔ اس طوفانی رات کے بعد شامیر کا رویہ مزید پیچیدہ ہو گیا تھا۔ وہ نور سے پہلے سے زیادہ کھچا کھچا رہنے لگا۔ نور بھی اس کی خاموشی کا مطلب اچھی طرح سمجھتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس رات جو کچھ بھی ہوا وہ شامیر کے بنائے ہوئے اصولوں کے خلاف تھا۔ اسی دنیان فریال نے اپنی نئی چال چلنی شروع کر دی۔ وہ جانتی تھی کہ شامیر کو اپنی چیزوں اور اپنی ساکھ سے کتنی محبت ہے۔ اس نے گھر میں یہ بات پھیلانی شروع کر دی کہ نور اپنے میکے سے آئے دن چیزیں اور پیسے بھجواتی ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا جھوٹ تھا، مگر اس نے گھر کے ملازمین کے کان میں سرگوشیاں پیدا کر دی تھی۔ ایک دن نور اپنی والدہ سے فون پر بات کرنی تھی۔ اس کی چھوٹی بہن کی یونیورسٹی فیس جمع کرنی تھی، اور وہ اپنی والدہ کو تسلی دے رہی تھی کہ وہ کچھ انتظام کر لیں گے۔ امی، آپ فکر نہ کریں، میرے پاس کچھ پیسے ہیں جو بابا نے مجھے شادی پر دیے تھے، میں وہ آپ کو بھجوا دوں گا۔ یہ گفتگو فریال نے چھپ کر سن لی۔ اس کے ہاتھ جیسے کوئی خزانہ لگ گیا تھا۔ اگلے دن جب شامیر گھر پر تھا، فریال نے جان بوجھ کر اس کے سامنے موضوع چھیڑا۔ شامیر، مجھے تم سے ایک بہت ہی ضروری بات کرنی ہے۔ وہ بہت سنجیدہ چہرہ بنا کر بولی۔ کیا بات ہے؟ شامیر نے لیپ ٹاپ سے نظریں ہٹائے بغیر پوچھا۔ اور دراصل بات نور کی ہے۔ مجھے کہتے ہوئے اچھا تو نہیں لگ رہا، مگر وہ شاید کسی مالی پریشانی میں ہے۔ میں نے انہیں کل اپنی امی سے کہتے سنا جو اپنے گھر پیسے بھجوائیں گے۔ شامیر کی انگلیاں لیپ ٹاپ پر ہوتے۔ اسے سر اٹھا کر فریال کی طرف دیکھا۔ تو اس میں کیا ہے؟ وہ اپنے گھر والوں کی مدد کر سکتی ہے۔ اس کے لہجے میں کوئی خاص تاثر نہیں تھا۔ نہیں شامیر، تم سمجھے نہیں، بات صرف مدد کی نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ اگر انہیں پیسوں کی ضرورت تھی تو تم سے مانگ سکتی تھی، آخر تم اس کے شوہر ہو۔ انہوں نے تم سے چھپایا، اس کا مطلب ہے کہ کچھ تو گڑبڑ ہے۔ ملازم بھی باتیں کر رہے ہیں کہ وہ یہاں سے چیزیں اپنے گھر بھجواتی رہتی ہے۔ یہ سن کر شامیر کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ اسے یہ بات بالکل پسند نہ آئی کہ اس کے گھر کی باتیں ملازمین میں ہو رہی ہے، اور نور کا اس سے پیسے نہ مانگنا اس کی انا کو ٹھیس پہنچا رہا تھا۔ تم جاؤ، میں خود بات کروں گا، اس نے سرد لہجے میں کہا۔ فریال فتح مندی سے مسکراتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ رات کو جب نور کمرے میں آئی تو شامیر پہلے سے ہی وہاں موجود تھا۔ اس کا موڈ بہت زیادہ خراب لگ رہا تھا۔ تمہیں پیسوں کی ضرورت تھی؟ اس نے براہ راست سوال کیا۔ نور اس کی اچانک سوال پر چونک گئی۔ کیا مطلب؟ میرے سامنے معصوم بننے کی کوشش مت کرنا۔ تم اپنے گھر پیسے بھجوا رہی ہو؟ نور کو سمجھ آ گیا کہ یہ بات اس تک کیسے پہنچی۔ جی، میری بہن کی فیس جمع کروانی تھی۔ تو تم نے مجھ سے مانگنا ضروری نہیں سمجھا؟ اس کی آواز میں غصہ تھا۔ کیوں؟ کہ میں تمہارا شوہر نہیں ہوں؟ یا تمہیں مجھ پر بھروسہ ہی نہیں ہے؟ ایسی بات نہیں ہے، میرے پاس اپنے پیسے تھے جو بابا نے دیے تھے۔ مجھے لگا کہ تم شامیر خان کی بیوی ہو کر بھی اپنی چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کے لیے اپنے باپ کے پیسوں پر انحصار کرو گے۔ وہ اٹھ کر اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ دنیا کیا کہے گی کہ شامیر خان اپنی بیوی کا خرچہ بھی نہیں اٹھا سکتا؟ میں نے تو دنیا کے بارے میں نہیں سوچا تھا، نور نے دھیمے مگر مضبوط لہجے میں کہا۔ میں نے صرف اپنی ذمہ داری کے بارے میں سوچا تھا۔ تمہاری سب سے بڑی ذمہ داری اب کے خاندان اور اس کی عزت ہے، اور تم نے مجھ سے یہ بات چھپا کر میری توہین کی ہے۔ توہین؟ نور کی آنکھوں میں دکھ ابھرا۔ ہر بات آپ کی انا اور توہین پر کیوں آ کر ختم ہوتی ہے شامیر؟ میں نے کوئی چوری نہیں کی تھی، میں نے صرف اپنے ان پیسوں کا استعمال کیا جو کہ میرے اپنے تھے۔ جو کچھ تمہارا ہے وہ بھی اب میرا ہے۔
اور جو میرا ہے اس پر صرف میرا حق ہے۔ وہ اس کے قریب آیا۔ آئندہ اگر تمہیں 1 روپے کی بھی ضرورت ہو تو تم مجھ سے کہو گی، اپنے میکے سے کوئی امید نہیں رکھو گی، سمجھی تم؟ یہ کہہ کر اس نے اپنی جیب سے چیک بک نکالی اور بلینک چیک سائن کیا اور میز پر اس کے سامنے پھینک دیا۔ جتنی بھی رقم چاہیے ہو نا بھر لو، اور آئندہ ایسی کوئی حرکت نہ ہو جس سے میری عزت پر حرف آئے۔ وہ یہ کہہ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ نور کی آنکھوں میں آنسو بھر گئے۔ اس شخص نے اس کی مدد نہیں کی تھی، اس نے اس کی محبت اور اس کے اپنے پن کی قیمت لگائی تھی۔ وہ چیک وہیں میز پر پڑا رہا اور نور کو لگا جیسے وہ اس کی خودداری کا مذاق اڑا رہا ہو۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ اس چیک کو کبھی بھی استعمال نہیں کرے گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اس واقعے نے نور کو اندر سے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ شاہ میر کے لیے رشتوں سے زیادہ اس کی سماجی حیثیت اور انا اہم ہے۔ وہ پہلے سے بھی زیادہ خاموش اور اپنے آپ میں گم رہنے لگی۔ اس نے اپنی بہن کی فیس کے لیے اپنی والدہ کو منع کر دیا اور کہا کہ وہ خود یونیورسٹی سے بات کر کے کچھ مہلت لے لے گی۔ وہ اس گھر میں ایک مشین کی طرح کام کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ غائب ہو گئی تھی۔ دادا جان نے بھی اس کی یہ حالت محسوس کی، مگر وہ خاموش رہے۔ وہ جانتے تھے کہ میاں بیوی کے معاملات میں دخل دینا ٹھیک نہیں ہے۔ ایک صبح جب وہ ناشتے کی میز پر تھی تو اس کے والد کا فون آیا تھا۔ ان کی آواز میں پریشانی تھی۔ بیٹا، تمہاری چھوٹی بہن کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اسے ہسپتال میں داخل کروایا ہے۔ یہ سننا تھا کہ نور کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ کیا ہوا ہے بابا؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ کوئی انفیکشن ہو گیا ہے۔ پریشان مت ہو، بس دعا کرو۔ نور کا دل کسی انہونی کے خوف سے بیٹھ گیا۔ وہ اپنے آنسو ضبط نہ کر سکی، فوراً اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف آگئی۔ شامل جو آفس جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا، اس نے اسے روتے ہوئے بھاگتے دیکھا تو اس کے پیچھے کمرے میں آیا۔ کیا ہوا ہے؟ رو کیوں رہی ہو؟ اس کے لہجے میں فکر تھی۔ میری بہن ہسپتال میں ہے، اس نے سسکتے ہوئے بتایا۔ تو اس میں رونے والی کیا بات ہے؟ ٹھیک ہو جائے گی، شامل نے لاپرواہی سے کہا، مگر اس کی آنکھوں میں نور کے چہرے سے جم سی رہ گئی تھی۔ مجھے اس کے پاس جانا ہے ابھی، نور نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ شامیر کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ تم میری اجازت کے بغیر کہیں نہیں جاؤ گی، کہ میری بہن کی زندگی کا سوال ہے۔ شامیر، نور پہلی بار اس کے سامنے چیخی تھی۔ آپ کی انا اور آپ کے اصولوں سے زیادہ اہم ہے وہ میرے لیے۔ اگر آپ اجازت نہیں دیں گے تو بھی میں جاؤں گی۔ اس کا یہ باغیانہ رویہ دیکھ شامیر دھنگ رہ گیا۔ اس نے کبھی نور کو اس طرح نہیں دیکھا تھا۔ اس کی آنکھ میں ایک عزم تھا، ایک ایسا عزم جس میں شامیر کے غصے کو ایک لمحے کے لیے پگھلا دیا۔ ٹھیک ہے، اس نے کچھ سوچ کر کہا، تیار ہو جاؤ، میں تمہیں خود لے کر چلوں گا۔ نور کو اپنے کانوں پر یقین نہ آیا۔ وہ اسے لے جانے کے لیے راضی ہو گیا تھا۔ اس نے جلدی سے اپنا دوپٹہ سنبھالا اور اس کے ساتھ چل پڑی۔ پورے راستے وہ خاموش رہی، بس دعا کرتی رہی۔ جب وہ ہسپتال پہنچے تو اس کے والدین کو دیکھ کر وہ ان کے گلے جا کر لگ پڑی اور پوٹ پوٹ کر رو پڑی۔ شامیر کچھ فاصلے پر کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس نے ڈاکٹر سے جا کر بات کی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ فکر کی کوئی بات نہیں ہے، انفیکشن کنٹرول میں ہے اور وہ جلدی ٹھیک ہو جائے گی۔ شامیر نے ہسپتال کے سب سے اچھے پرائیویٹ روم کا انتظام کروایا اور سارے بل ادا کر دیے۔ نور کے والد نے اسے روکنے کی کوشش کی، مگر اس نے سختی سے منع کر دیا۔ وہ میری بھی بہن جیسی ہے، آپ فکر مت کریں۔ یہ کہہ کر وہ نور کے پاس آیا۔ میں نے ڈاکٹر سے بات کی ہے، وہ ٹھیک ہے، اسے پرائیویٹ روم میں شفٹ کروا دیا گیا ہے۔ تم اس کے پاس رہو، میں شام کو آؤں گا۔ وہ چلا گیا اور نور اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ آج اس نے شامیر کا ایک بالکل مختلف روپ دیکھا تھا، ایک ایسا روپ جو خیال رکھنے والا تھا، جو ذمہ دار تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کون سا شامیر اصلی ہے، وہ جو چیک پھینک کر اس کی تذلیل کرتا ہے، یا پھر جو اس کی بہن کے لیے دنیا سے لڑنے کو تیار کھڑا تھا۔ شام کو جب وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں پھل اور جوس تھے۔ اس نے نور کو زبردستی کرسی پر بٹھایا اور اسے جوس پلایا۔
صبح سے تم نے کچھ بھی نہیں کھایا ہے، بیمار پڑنے کا ارادہ ہے کیا؟ اس کے لہجے میں ڈانٹ تھی، مگر اس میں چھپی فکر نور نے محسوس کر لی تھی۔ وہ 2 دن تک ہسپتال میں رہے۔ ان 2 دنوں میں شاہمیر نے نور کا بہت خیال رکھا، اس کے لیے ایک مضبوط سہارا بن کر کھڑا تھا۔ جب اس کی بہن کو ہسپتال سے چھٹی ملی تو شاہمیر نے انہیں خود گھر چھوڑا۔ گھر واپس آتے ہوئے گاڑی میں ایک گہری خاموشی تھی۔ نور کی نظریں اس کے چہرے پر تھی۔ وہ آج اس سے کچھ پوچھنا چاہتی تھی۔ آپ اتنے مختلف کیوں ہیں؟ شاہمیر نے گاڑی چلاتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب؟ کبھی آپ اتنے سخت اور بے رحم ہوتے ہیں کہ لگتا ہے کہ آپ کے اندر دل ہی نہیں ہے، اور کبھی آپ اتنا خیال رکھتے ہیں کہ سمجھ ہی نہیں آتا۔ شاہمیر نے ایک گہری سانس لی۔ میں نے تم سے کہا تھا نانو، مجھے جذباتی لوگوں سے نفرت ہے۔ کمزوری مجھے پسند نہیں ہے، اور محبت انسان کو کمزور کر دیتی ہے۔ تو کیا خیال رکھنا ضروری ہے؟ نور نے معصومیت سے پوچھا۔ شاہمیر نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ بس سامنے سڑک کو دیکھتا رہا۔ مگر نور کو آج پہلی بار اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی تکلیف نظر آئی، ایک ایسا درد جسے وہ دنیا سے چھپائے ہوئے تھا۔ اسے احساس ہوا کہ اس پتھر جیسے انسان کے سینے میں بھی ایک دل ہے، جو شاید ماضی کے کسی زخم کی وجہ سے پتھر ہو گیا ہے۔ ہسپتال والے واقعے کے بعد ان کے رشتے میں جو برف جمی ہوئی تھی وہ کچھ حد تک پگھلنے لگی تھی۔ شاہمیر اب نور سے بات کر لیتا تھا، کبھی کبھار اس کی رائے بھی پوچھ لیتا تھا۔ نور بھی اب اس سے اتنا خوفزدہ نہیں رہتی تھی۔ کمرے میں جو 2 الگ الگ دنیا آباد تھی، ان کے درمیان کی سرحد دھندلانے لگی تھی۔ فریال یہ سب کچھ دیکھ کر جل بھن رہی تھی۔ اسے اپنی ہار برداشت ہی نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے ایک آخری اور سب سے خطرناک چال چلنے کا فیصلہ کیا۔ شاہمیر کو اپنے بزنس کے سلسلے میں 2 دن کے لیے اسلام آباد جانا پڑا۔ یہ فریال کے لیے بہترین موقع تھا۔ نور گھر میں اکیلی تھی۔ دوپہر کے وقت جب سب آرام کر رہے تھے، گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ ملازم نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک نوجوان کھڑا تھا۔ مجھے نور بی بی سے ملنا ہے، ملازم نے آ کر نور کو بتایا۔ نور حیران ہوئی کہ اس سے ملنے کون آ سکتا۔ وہ باہر آئی تو سامنے اپنے یونیورسٹی کے ایک کلاس فیلو دانیال کو دیکھ کر چونک گئی۔ دانیال، تم یہاں؟ ہاں نور، میں اسی شہر میں آیا تھا تو سوچا تم سے ملتا چلوں۔ سنا ہے تمہاری شادی ہو گئی ہے، مبارک ہو، وہ مسکرا کر بولا۔ نور نے اسے اندر آنے کا نہیں کہا۔ وہ جانتی تھی کہ شاہمیر کو یہ بالکل بھی پسند نہیں آئے گا۔ شکریہ دانیال، تم کیسے ہو؟ میں ٹھیک ہوں، تم سنا، خوش ہو؟ ابھی وہ بات کر ہی رہی تھی کہ فریال وہاں آ گئی۔ اس کے ہاتھوں میں موبائل فون تھا اور اس نے چھپ کر ان دونوں کی ایک تصویر کھینچ لی، جس میں وہ گیٹ پر کھڑے بات کر رہے تھے۔ اوہ، گھر کی بڑی بہو کے مہمان آئے ہیں، فریال نے معصومیت سے کہا۔ اندر بلائے گئے انہیں؟ نہیں، میں بس جا ہی رہا تھا، دانیال نے صورتحال کو بانٹتے ہوئے فوراً سے کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ نور کو بہت عجیب لگا۔ اسے فریال کی آنکھوں میں ایک شیطانی چمک نظر آئی۔ اس کے دل کسی انجانے خوف سے دھڑکنے لگا۔ اگلے دن شاہمیر واپس آ گیا۔ وہ اچھے موڈ میں لگ رہا تھا۔ اس نے نور کے لیے ایک خوبصورت سی گھڑی بھی خریدی تھی۔ نور وہ تحفہ دیکھ کر بہت خوشی۔ اسے لگا کہ شاید اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ رات کو جب وہ اپنے کمرے میں تھے، فریال نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ شاہمیر، کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ آ جاؤ، فریال اندر آئی۔ اس کے چہرے پر تشویش کے تاثرات تھے۔ مجھے تم سے اکیلے میں کچھ بات کرنی ہے، اس نے نور کی طرف دیکھ کر کہا۔ جو کہنا ہے اسی کے سامنے کو، شاہمیر نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ فریال نے ایک لمحے کے لیے سوچا، پھر اپنا موبائل فون نکالا۔ شاہمیر، میں یہ تمہیں دکھانا نہیں چاہتی تھی، مگر یہ ہمارے خاندان کی عزت کا سوال ہے۔ اس نے وہ تصویر شاہمیر کو دکھائی۔ تصویر میں نور اور دانیال گیٹ پر کھڑے تھے۔ تصویر اس زاویے سے لی گئی تھی کہ لگ رہا تھا جیسے وہ بہت قریب کھڑے ہوں۔ شاہمیر نے تصویر دیکھتے اس کے چہرے کے تاثرات ایک دم جیسے بدل گئے۔ اس کی آنکھوں میں جو نرمی تھی وہ غائب ہو گئی اور اس کی جگہ ایک خطرناک غصے نے لے لی۔ اس نے موبائل واپس فریال کو دیا اور اس کی طرف دیکھے بغیر سرد لہجے میں کہا، تم جا سکتی ہو۔ فریال کو امید تھی کہ وہ چیخے گا، چلائے گا، مگر اس کی خاموشی
زیادہ خطرناک تھی۔ وہ چپ چاپ وہاں سے چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد کمرے میں ایک موت کا سا سناٹا چھا گیا تھا۔ نور کا دل ڈوب رہا تھا۔ یہ کون تھا؟ شامر کی آواز اتنی ٹھنڈی تھی کہ نور کو اپنے جسم میں کپکپی محسوس ہوئی۔ وہ میرا یونیورسٹی کا دوست تھا، وہ بس ملنے آیا تھا۔ تمہارا دوست؟ اور وہ گھر کے دروازے تک پہنچ گیا؟ وہ آہستہ آہستہ اس کی طرف پڑھ رہا تھا۔ میں نے تم سے کیا کہا تھا نور؟ کوئی بھی ایسا قدم نہیں اٹھانا جس سے میری عزت پر حرف آئے۔ یقین کر شامر، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ بس خاموش دہاڑا۔ ایک لفظ بھی نہیں سننا ہے مجھے۔ اس کے بالکل سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھوں میں نور نے آج تک کی سب سے شدید نفرت اور غصہ دیکھا۔ تم نے میرا بھروسہ توڑا ہے۔ تم نے شامر خان کی پیٹھ میں چھڑا کھونپا ہے۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، نور روتے ہوئے بولی۔ شامر نے اس کا بازو اتنی سختی سے پکڑا کہ اسے لگا کہ اس کی ہڈی ٹوٹ جائے گی۔ تم جیسی لڑکیاں ہوتی ہیں ایسی معصوم چہرے کے ساتھ پیچھے اپنے یاروں سے ملتی ہیں۔ اس کے الفاظ زہر میں بجھے ہوئے تیر تھے جو نور کے دل کو چھلنی کر گئے۔ یہ الزام، یہ تہمت اس کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ بس کر دے شامر، وہ بھی چیخی۔ اس کے آنسو بہہ رہے تھے۔ آپ مجھ پر شک کر رہے ہیں؟ اس لڑکی کی بات پر یقین کر رہے ہیں جو دن رات میرے خلاف سازش کرتی ہے؟ وہ میری کزن ہے اور تم ایک اجنبی ہو جسے میں نے صرف ایک وعدے کی خاطر اپنی زندگی میں شامل کیا تھا۔ میں نے غلطی کی، مجھے تم پر کبھی بھروسہ ہی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ کہہ کر اس نے اسے ایک جھٹکے سے خود سے دور دھکیلا۔ نور کا پاؤں لڑکھڑایا اور وہ زمین پر گر پڑی۔ اس کے سر پر میز کے کونے سے چوٹ لگی اور ایک پتلی سی خون کی لکیر بہنے لگی۔ شامر نے اسے گرتے ہوئے دیکھا تھا، اس کے ماتھے سے نکلتا خون دیکھا، مگر وہ وہیں پتھر کا بت بنا کھڑا رہا۔ آج اس کے جنون اور غصے نے اس کی آنکھوں پہ پٹی باندھی تھی۔ وہ پلٹا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ دروازہ اتنی زور سے بند کیا کہ پوری حویلی گونج اٹھی۔ نور وہیں فرش پر پڑی روتی رہی۔ آج صرف اس کا سر زخمی نہیں ہوا تھا، اس کا دل، اس کی روح، سب کچھ زخمی ہو گیا۔ اس شخص نے اس کے کردار پر سوال اٹھا کر اس سے سب کچھ چھین لیا تھا۔ اس رات کے بعد حویلی میں ایک طوفان آ گیا تھا۔ شامر نے خود کو اپنے کمرے میں بند کر لیا تھا اور کسی سے بات نہیں کر رہا تھا۔ نور کی چوٹ زیادہ گہری نہیں تھی، مگر اس کے دل کے زخم بہت گہرے تھے۔ دادا جان کو جب اس واقعے کا علم ہوا تو انہوں نے شامر کو بہت ڈانٹا، مگر اس پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ اگلی صبح نور نے اپنا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس نے اپنا سارا سامان ایک چھوٹے سے بیگ میں ڈالا اور اس نے وہ گھڑی بھی اتار کر میز پر رکھ دی جو شامر اس کے لیے لایا تھا۔ وہ مزید اس گھر میں نہیں رہ سکتی تھی جہاں اس کی عزت اور کردار ہی محفوظ نہ ہو۔ وہ خاموشی سے کمرے سے نکلی اور دادا جان کے پاس گئی۔ دادا جان، میں جا رہی ہوں۔ اس کی آواز میں کوئی جذبہ نہیں تھا۔ سکندر خان نے اسے دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں افسوس تھا۔ بیٹی، جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہ کرو۔ شامر غصے کا تیز ہے مگر دل کا برا نہیں ہے۔ وہ جس شخص کے لیے میری عزت سے زیادہ ایک تصویر اہم ہے، اس کے ساتھ میں نہیں رہ سکتی۔ مجھے معاف کر دیجیے گا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے نکل گئی۔ کسی نے اسے روکنے کی ہمت ہی نہیں کی۔ فریال دور کھڑی سب مسکرا کر دیکھ رہی تھی۔ آج اس کی جیت ہوئی تھی۔ جب شامر کو پتا چلا کہ نور گھر چھوڑ کر چلی گئی ہے تو اس کے اندر جیسے کچھ ٹوٹ گیا۔ ایک عجیب سی بے چینی اور خالی پن نے اسے آ گھیرا۔ وہ غصے میں تھا مگر اس غصے کے پیچھے ایک پچھتاوا بھی تھا۔ وہ خود کو یقین دلاتا رہا کہ نور نے غلط کیا مگر اس کا دل یہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ وہ کئی دن تک ایک عذاب میں مبتلا رہا۔ وہ آفس نہیں جا رہا تھا، کسی سے نہیں مل رہا تھا، بس سگریٹ اور اپنی سوچوں میں گم رہتا۔ اسے بار بار نور کا روتا ہوا چہرہ اور اس کے ماتھے سے بہتا ہوا خون یاد آتا تو اس کا دل مٹھی میں جگڑ آتا۔ دوسری طرف نور اپنے والدین کے گھر آ گئی تھی۔ اس نے انہیں پوری بات نہیں بتائی، بس یہی کہا کہ اس کا دل نہیں لگ رہا تھا، مگر اس کے والدین اس کی حالت دیکھ کر سب سمجھ گئے تھے۔ ایک ہفتہ گزر گیا۔ شامر کی حالت بگڑتی چلی جا رہی تھی۔ آخر کار دادا جان نے اسے اپنے پاس بلایا۔ تم کیا سمجھتے ہو شامر؟ جو تم نے کیا وہ ٹھیک تھا؟
اس نے مجھے دھوکہ دیا دادا جان۔ اس کی آواز میں اب بھی غصہ تھا۔ ثبوت کیا ہے تمہارے پاس؟ ایک تصویر جسے کسی بھی زاویے سے کھینچا جا سکتا ہے؟ تم نے ایک بار بھی اس لڑکی سے سچ جاننے کی کوشش کی؟ تم نے اس پر بھروسہ کرنے کے بجائے فریال پر بھروسہ کیا، جو بچپن سے تم سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ دادا جان کے الفاظ شامر کے دماغ پر ہتھوڑے کی طرح لگے۔ اسے پہلی بار اپنی غلطی کا بہت شدت سے احساس ہوا۔ کیا واقعی اس نے جلد بازی کی تھی؟ کیا اس نے فریال کی چال میں آ کر نور پر ظلم کیا تھا؟ اس نے فوراً حویلی کی سیکیورٹی گارڈ کو بلوایا اور اس دن کی CCTV فوٹیج نکلوانے کا حکم دیا۔ جب اس نے فوٹیج دیکھی تو سب کچھ صاف ہو گیا۔ دانیال گیٹ کے باہر کھڑا تھا اور نور اندر۔ ان کے درمیان کافی فاصلہ تھا اور صرف چند منٹ کے لیے ملے، اور وہ اس دوران فریال چھپ کر تصویریں بنا رہی تھی۔ یہ دیکھ کر شامر کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسے اپنی غلطی، اپنے الفاظ، اپنا رویہ سب کچھ یاد آنے لگا۔ اسے یاد آیا کہ کیسے نور رو رو کر اپنی بے گناہی کا یقین دلا رہی تھی، اور وہ پتھر بنا کھڑا تھا۔ اس نے اس لڑکی پر ہاتھ اٹھایا، اس پر تہمت لگائی جس نے ہر حال میں اس کا ساتھ دیا تھا۔ اس پر ایک جنونی کیفیت طاری ہو گئی۔ وہ شیر کی طرح دہاڑتا فریال کے کمرے کی طرف بھاگا۔ فریال! اس کی آواز سے پوری حویلی کانپ اٹھی۔ فریال اس کا غصہ دیکھ کر ڈر گئی۔ تم نے یہ سب کیوں کیا؟ اس نے فریال کا بازو پکڑ کر جھنجھوڑا۔ بولو۔ میں نے تم سے محبت کرتی ہوں شامی، میں اسے تمہارے ساتھ برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ محبت؟ شامر حقارت سے ہنسا۔ یہ محبت نہیں، خود غرضی ہے۔ تم نے میری زندگی برباد کر دی۔ نکل جاؤ اس گھر سے ابھی، اسی وقت، اور آئندہ مجھے اپنی شکل بھی مت دکھانا۔ اس نے فریال کو گھر سے نکال دیا تھا، اور پھر پاگلوں کی طرح اپنے گاڑی کی چابیاں اٹھا کر باہر بھاگا۔ اسے آج کسی بھی قیمت پر نور کو واپس لانا تھا۔ اسے اپنی غلطی کا ازالہ کرنا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ نور اسے معاف کرے گی یا نہیں، مگر آج اس کے قدموں میں گر کر بھی معافی مانگنے کو تیار تھا۔ اس کی زندگی نور کے بغیر ادھوری تھی۔ اس بات کا آج اسے شدت سے احساس ہوا تھا۔ جب شامر کی گاڑی نور کے محلے میں داخل ہوئی تو اس نے سارے لوگ اسے حیرت سے دیکھنے لگے۔ وہ گاڑی سے اترا اور تیز قدموں سے اس کے گھر کی طرف بڑھا۔ اس کے چہرے پر پچھتاوے، تکلیف اور ایک عجیب سی بے قراری کے تاثرات تھے۔ دونوں دروازہ، نور کا دروازہ والد نے کھولا۔ شامر کو اپنے سامنے دیکھ کر وہ چونک گئے۔ مجھے نور سے ملنا ہے۔ شاویز کی آواز باری ہو رہی تھی۔ وہ تم سے نہیں ملنا چاہتی، انہوں نے سختی سے جواب کیا۔ پلیز انکل، صرف ایک بار۔ میں جانتا ہوں میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے، مجھے اسے سدھارنے کا ایک موقع دے۔ اس کے لہجے میں ایک ایسی التجا تھی کہ اسے منع نہ کر سکے، اور وہ اندر آیا۔ نور کمرے میں بیٹھی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ وہ پہلے سے بہت کمزور اور خاموش لگ رہی تھی۔ شامر کو دیکھ کر اس نے نظریں پھیر لی۔ نور، شامر نے کانپتی ہوئی آواز میں اسے پکارا۔ وہ خاموش رہی۔ مجھے معاف کر دو۔ اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ میں جانتا ہوں میرے الفاظ معافی کے قابل نہیں ہے۔ میں اندھا ہو گیا تھا۔ میں نے تم پر شک کیا، میں نے تم پر وہ الزام لگایا جس کا کوئی میں تصور بھی نہیں کر سکتا۔ نور نے کوئی جواب نہیں دیا، بس اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے فریال کو گھر سے نکال دیا ہے۔ مجھے ساری سچائی معلوم ہو گئی ہے۔ پلیز نور، مجھے ایک موقع دو، میرے ساتھ گھر چلو۔ کون سا گھر شامل؟ آخرکار وہ بولی۔ اس کی آواز میں ٹوٹے ہوئے کانچ کی سی کرچیاں تھی۔ وہ گھر جہاں میرے کردار کی قیمت ایک تصویر سے لگائی جاتی ہے، جہاں میرے آنسو سے زیادہ آپ کی انا کو اہمیت دی جاتی ہے۔ میں اس جہنم میں واپس نہیں جا سکتی۔ وہ میرا گھر نہیں ہے، ہمارا گھر ہے، تمہارا بغیر ویران ہے۔ اس کے سامنے گھٹنوں کی بل بیٹھ گیا۔ میں جانتا ہوں کہ میں نے تمہیں بہت دکھ دیا ہے، میں ایک سخت گیر مغرور انسان، مگر ان چند دنوں میں مجھے احساس ہو گیا کہ تم میری زندگی کی سب سے بڑی اہم حصہ ہو۔ تمہارے بغیر میری زندگی میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ شامر خان، جو کہ کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکا تھا، آج اس کے سامنے ٹوٹا بکھرا تھا۔ مجھے سزا دو نور، مجھے مارو، جو چاہے کہو، مگر مجھے خود سے دور مت کرو، میں مر جاؤں گا۔ اس کا یہ ٹوٹا ہوا روپ دیکھ کر نور کا دل بھی پگھلنے لگا۔ اس سے محبت کرتی تھی،
اور اسے اس حال میں دیکھنا اس کے لیے بھی تکلیف دہ تھا۔ محبت شک پر قائل نہیں رہ سکتی شامل، وہ روتے ہوئے بولی۔ آپ نے مجھ پر بھروسہ نہیں کیا، میں جانتا ہوں، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ میرا غصہ، میرا جنون، سب کچھ تمہاری محبت کے آگے ہار گیا ہے۔ میں بدل جاؤں گا نور، صرف تمہارے لیے، بس ایک آخری موقع دے دو۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنی آنکھوں سے لگا لیا۔ اس کے گرم آنسو نور کے ہاتھ پر گرے۔ نور کے والدین جو کہ دروازے پر کھڑے یہ سب دیکھ رہے تھے، ان کی آنکھیں بھی نم ہو گئی۔ نور نے اپنا ہاتھ نہیں کھینچا، وہ جانتی تھی کہ یہ شخص سچے دل سے پچھتا رہا ہے۔ اس نے اپنی زندگی میں پہلی بار اپنی انا کو توڑا تھا، صرف اس کے لیے۔ کیا آپ واقعی بدل جائیں گے؟ اس نے سسکتے ہوئے پوچھا۔ میں بدل چکا ہوں، اس نے نور کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ تم نے مجھے بدل دیا ہے، تم نے مجھے احساس دلایا کہ محبت کمزوری نہیں، طاقت ہوتی ہے، اور تم میری سب سے بڑی طاقت ہو۔ اس کے الفاظ ایسی سچائی تھے کہ نور نے اسے معاف کر دیا۔ اس نے اپنا دوسرا ہاتھ اس کے کندھے پر رکھا۔ شامی نے شکر گزاری سے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ آج اسے اپنی کھوئی ہوئی دنیا واپس مل گئی تھی۔ وہ نور کو لے کر واپس حویلی کی طرف روانہ ہوا۔ وہ جانتا تھا کہ ابھی سب کچھ ٹھیک نہیں ہوگا، اسے نور کا بھروسہ دوبارہ جیتنا ہوگا، اور اس کے لیے اسے اپنا آپ کو مکمل طور پر بدلنا ہوگا۔ یہ ایک نیا سفر تھا، محبت اور اعتبار کا سفر، اسے وہ ہر قیمت پر کامیاب بنانا چاہتا تھا۔ جب وہ واپس حویلی پہنچے تو دادا جان ان کا انتظار کر رہے تھے۔ نور کو واپس دیکھ کر ان کے چہرے پر سکون آ گیا۔ شامل نور کا ہاتھ تھامے ہوئے اندر داخل ہوا۔ یہ خاموش اعلان تھا کہ اب سب کچھ بدل چکا ہے۔ اس دن کے بعد شامل واقعی بدل گیا۔ اس نے اپنے غصے پر قابو پانا سیکھ لیا۔ وہ اب ہر فیصلے میں نور کی رائے لیتا تھا۔ اس نے وہ عزت، وہ مقام دیا جس کی وہ حقدار تھی۔ اب وہ دو اجنبی نہیں تھے، بلکہ ایک روح، دو جسم تھے۔ اس نے نور کو اس کی تعلیم مکمل کرنے کی اجازت دی اور خود اسے یونیورسٹی چھوڑنے اور لینے جاتا۔ اس کے دوست اور بزنس پارٹنرز شامیر میں آئی اس تبدیلی پر حیران تھے۔ وہ شخص جو کبھی مسکراتا بھی نہیں تھا، اب نور کی ایک بات پر کھل کر ہنس دیتا تھا۔ ایک شام وہ دونوں باغ میں بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ آپ کو پتہ ہے، مجھے اب کبھی کبھی ڈر لگتا ہے، اس نے اس کے کندھے پر سر رکھتے ہوئے کہا تھا۔ کس بات سے؟ شامیر نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے پوچھا۔ کہیں آپ پھر سے پرانے والے شامیر نہ بن جائے۔ شامیر مسکرایا۔ اس نے نور کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ وہ شامیر مر چکا ہے نیف، اسے تم نے اپنی محبت سے مار دیا ہے۔ اب جو تمہارے سامنے ہے وہ صرف تمہارا ہے، ایک ایسا شخص جس کی ہر سانس، ہر دھڑکن صرف تمہارے نام سے چلتی ہے۔ اس کی آنکھوں میں اتنی گہری اور سچی محبت تھی کہ نور کی آنکھیں بک گئی۔ میں نے آپ کو بہت پہلے معاف کر دیا تھا، جانتا، اسے آہستہ سے کہا، مگر میں خود کو کبھی بھی معاف نہیں کر پاؤں گا۔ میں نے تمہیں جو تکلیف دی اس کا ازالہ میں ساری زندگی تمہاری خدمت کر کے اور تم سے بے پناہ محبت کر کے کروں گا۔ اس نے اپنی جیب سے ایک چھوٹی سی ڈبیا نکالی اور اس میں خوبصورت سی ہیرے کی انگوٹھی تھی۔ اس دن میں تمہارے لیے گھڑی لایا تھا، مگر شاید وہ ہمارے رشتے کی طرح وقت کی پابند تھی۔ یہ انگوٹھی ہماری لا متناہی رشتے کی نشانی ہے۔ کیا تم ایک بار پھر اس بار اپنی مرضی اور خوشی سے میری بیوی بننا قبول کرو گی؟ نور کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو جھلک پڑے۔ اس نے اس بات پہ سر ہلایا۔ شامین نے وہ انگوٹھی اس کی انگلی میں پہنا دی اور اس کا ہاتھ اپنے لبوں سے لگا لیا۔ ان کی کہانی ایک وعدے اور مجبوری سے شروع ہوئی تھی، جس میں غصہ، انا اور شک کی دیواریں تھیں، مگر ان کی محبت کی شدت اور جنون نے ان تمام دیواروں کو گرا دیا۔ انہوں نے سیکھا کہ رشتہ صرف ذمہ داری کا نام نہیں، بلکہ بھروسے، عزت اور بے لوث محبت کا نام ہے۔ آج وہ ایک مکمل اور خوشگوار زندگی گزار رہے تھے، جہاں ہر دن محبت کا ایک نیا اظہار ہوتا تھا اور ہر رات ایک نئے وعدے کی تکمیل۔ ان کی شدت جنون کی داستان اب ایک خوبصورت محبت کی کہانی بن چکی تھی۔ فریال اپنے ددیال چلی گئی تھی،
اور اب اسے اپنی زندگی کا سب سے اچھا سبق مل چکا تھا۔ اس کے لیے خان ہاؤس کے دروازے شامیر بند ہو چکا تھا اور اب وہ یہاں نہیں آ سکتی تھی۔ وہ تمام سازشوں کو اپنی زندگی سے نکال چکا تھا۔ اچھائی کا انجام ہمیشہ اچھا ہوتا ہے اور برائی کا انجام ہمیشہ برا، اور برائی نے اپنا کیا چکایا ہے۔